السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالا وبعد۔ حاضرین کرام، ناظرین اعظام، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے افضل عمل سیریز کے اس ویڈیو میں میرے سامنے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس سے نماز کے بعد جب تک ہم اپنے مصلی میں یعنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھے رہتے ہیں، اس بیٹھنے کی فضیلت یا نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں جو ہم رہتے ہیں اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث او یقم، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث گرامی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں جو اپنے اس مصلی میں، اپنے اس نماز کی جگہ میں جس میں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک وہاں رہتا ہے، جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے، ما لم یحدث، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، وضو ضائع نہ ہو، یا جب تک وہ وہاں سے اٹھ نہ جائے، تب تک اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ نماز پڑھے اور بھاگے، نماز پڑھی اور پھوٹ لیے، تو یہ اس فضیلت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث گرامی میں یہ ٹکڑا بھی ارشاد فرمایا کہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، کہ تم میں سے ہر وہ شخص نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے، نماز کی حالت میں سمجھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یا سمجھا جاتا ہے جو جسے نماز نے روک رکھا ہو، لا یمنعہ ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ، اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کو صرف نماز ہی اس کو روکے رکھے، تو ایسی حالت میں وہ نماز میں شمار کیا جائے گا۔ جب تک ہم نماز کے انتظار میں ہیں اور نماز ہی کی وجہ سے ہم اپنے گھر نہیں جا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے پاس نہیں لوٹ رہے ہیں، تو ہمیں یہ فضیلت ملے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہم نماز میں شمار کیے جائیں گے، اور نماز میں شمار کیے جائیں گے تو ظاہر ہے نماز کا اجر ملتا رہے گا، تو نماز کا اجر ملے گا، اور جب تک نماز پڑھ کر اپنی جگہ میں بیٹھے رہیں گے تب تک فرشتوں کی دعا حاصل ہوگی، فرشتوں کی دعا ملے گی۔ فرشتوں کی دعا آپ جانتے ہیں، آپ تصور کیجئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن سے کبھی نافرمانی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی کرنا جانتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں تو آپ تصور کیجئے کہ اس کا کیا مقام ہوگا جس شخص کے لیے فرشتے دعا کریں۔ تو اس حدیث سے، جو مختصر حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو جس جگہ میں پڑھیں وہاں بیٹھے رہیں جہاں تک ممکن ہو، جتنا وقت ہو ہمارے پاس، اور فرشتوں کی اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ کی دعا کے حقدار بنیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس پر رحم فرما۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارے پاس اگر وقت ہے تو ہم پہلے مسجد پہنچے، اور پہلے مسجد پہنچ کر نماز کی حالت میں شمار کیے جانے کا اجر بھی حاصل کریں، خلوص کے ساتھ، تاکہ نماز کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہمیں وہاں روکے، بلکہ نماز ہی روکے رہے مسجد میں، نماز کی جگہ میں، تو ہمیں نماز میں شمار کیے جانے کا بھی اجر ملے گا، ہم اس کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن اس کے فضائل، اس کی فضیلتیں، اس کے مرتبے، اس کے مقام، اس کا اجر، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والوں میں سے بنیں۔
رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سامعین کرام، اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے، اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیے، اور فیس بک پر سن رہے ہیں تو لائک بھی کیجیے، اور ہمیں اپنے مشوروں سے بھی نوازتے رہیے کہ ہم اس میں اپنے اس پروگرام میں، اپنے ان ویڈیوز میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی یا کسی طرح کی کوئی کمی اگر ہو تو ہم اس کمی کو، اس نقص کو ختم کر سکیں۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔